بلکہ حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی زمین پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ارے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو سنتا ہے، اس کے باوجود اس کے قدم مسجد کی طرف نہیں آتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سنتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی نیند کو قربان کرنے کو تیار نہیں، اپنے بستر سے اٹھنے کو تیار نہیں، ارے زبان سے سچ بولنے کو تیار نہیں، آنکھوں سے ہمیشہ غلط دیکھتا رہتا ہے، کانوں سے ہمیشہ غلط سنتا رہتا ہے، ارے پیر اللہ کی نافرمانی والے جگہوں پر چلتے رہتے ہیں، ہاتھوں سے ہمیشہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین اللہ سے کہتی ہے الہ العالمین یہ تیرا بندہ، بولو ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، الہ العالمین یہ تیرا بندہ، ارے تو نے اسے جوانی نصیب فرمائی، تو نے اسے ہزاروں نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ نے ہم سب کو نعمت نصیب فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ قرآن کریم خود اس بات کو بیان کرتا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتے میرے بندو میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، بولو کوئی ستارے کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہماری ہر سانس کا آنا، سانس کا جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم دھوکہ دیتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے دلوں میں نفرتیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہماری زبان جھوٹ کی عادی ہوتی ہے۔ تو یہ زمین کہتی ہے اللہ یہ تیرا بندہ، تو نے اسے ہزاروں نعمت سے مالا مال فرمایا، اس کے باوجود یہ تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، اس کے باوجود یہ تیری نافرمانی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اللہ اجازت دے دے میں اسے نگل جاؤں، یعنی زمین کہتی ہے میں اس نافرمانی کرنے والے کو کھا جاؤں، میں اس نافرمانی کرنے والے کا کام تمام کر دو۔ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے۔ زمین سے کہتے زمین بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟ زمین کہتی اللہ بندہ تو تیرا ہے، اللہ فرماتے پھر اس کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ اور آج کی رات میں تو اللہ رب العالمین حدیث شریف میں موجود ہے، مغرب کا وقت شروع ہوا، آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی؟ اور ایک بات تو فائنل اور طے شدہ کہ ہم سب گنہگار، بولو بے شک، اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کلکم خطاؤن، حالانکہ صحابہ کرام جیسی جماعت اب قیامت تک نہیں آ سکتی جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی، بلکہ صحابہ کرام کی محبت کا عالم تو یہ تھا، کئی صحابی ایسے ہیں جو بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی بھوک پریشان کر دیتی تھی، کبھی تکلیف الجھن میں ڈال دیتی تھی، لیکن ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے تو ساری بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی اور ساری تکلیفوں کو ہم بھول جاتے تھے۔ ایسی محبت کرنے والی جماعت اب قیامت تک نہیں آ سکتی، اس کے باوجود ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام سب کے سب گنہگار ہیں، انسان سب کے سب گنہگار ہیں۔ تو جب صحابہ کرام کے درمیان میں ہمارے نبی یہ بات کہیں تو کیا میں اور آپ گنہگار نہیں ہو سکتے؟
ارے بولو نا، ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الخطائین التوابون المستغفرون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا اصول دیکھو، دکان کا سیٹ ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ارے ہمارا کوئی رشتہ دار ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ارے ہمارا کوئی دوست ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ارے ہمارا کوئی پڑوسی ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ارے ہماری بیوی ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اچھا آپ کے یہاں نہیں ہوتا؟ بیوی ناراض ہوئے تو منانا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مولانا ہوتا ہے۔ اچھا آپ کے یہاں نہیں ہوتا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن اللہ فرماتے میرے بندو میں تو بڑا کریم ہوں، میں تو بڑا رحیم ہوں۔ خیر الخطائین التوابون المستغفرون۔ اللہ فرماتے میرے بندو جب میں تم سے ناراض ہو جاؤں، جب میں تم سے روٹھ جاؤں تو مجھے منا لو۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، گال پر آنے سے پہلے اللہ فرماتے میری عزت کی قسم میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو بولو ہمارا پیدا کرنے والا تو اللہ بڑا کریم ہے۔